الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اللہ کریم نے ہم سب کو ایسا پیارا مدنی ماحول، ایسی پیاری مدنی تحریک عطا کی ہے. سبحان اللہ، وہ ہے نا تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. ہم جتنا رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس آرگنائزیشن کا، اس تحریک کا حصہ بنایا کہ جو ساری دنیا میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، غیر مسلموں کو مسلمان کر رہی ہے، بے نمازیوں کو نمازی بنا رہی ہے. گویا نبی پاک کی امت کو پکڑ پکڑ کر راہ جنت پر چلانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اگر اس کاروان کا ہم حصہ ہیں، اگر اس آرگنائزیشن کا ہم حصہ ہیں تو یقیناً یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اور ایک اور کرم جس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمارے مدنی مرکز نے دنیا بھر میں یقیناً لاکھوں عاشقان رسول ہیں، کروڑوں عاشقان رسول ہیں، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے بھی لاکھوں ہوں گے. ان لاکھوں میں ہم چند اسلامی بھائیوں کو موقع دیا ہے، ہم پر اعتماد کیا ہے، ہم سے بات کرنے کے لیے ہمیں بلایا ہے. تو یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے. یہ اعتماد ہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بڑوں کے لیے یہ اعتماد والا بنایا کہ جب کوئی بڑی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے، کوئی جس کو کہیں اہم بات کرنی ہوتی ہے تو ہمیں یاد کیا جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے جب اس لسٹ میں ہمارا نام ہے تو ہم اللہ کی رحمت سے بہت امید رکھتے ہیں. جب قیامت کے دن امیر اہل سنت کو ایک مقام عطا ہوگا، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے جب جنت کے پروانے تقسیم ہوں گے، خاص انعامات کی تقسیم ہوگی، تو بہت اللہ کی رحمت سے امید ہے اس میں بھی ہم پر کرم نوازی ہوگی. تو ہمیشہ دعوت اسلامی کی طرف سے جب بھی کسی بڑے کام کے لیے بلوایا جائے، کبھی کسی بڑے اہم مشورے کے لیے بلایا جائے، تو اس کو ہمیشہ سوچنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو پازیٹیو یہ ہے کہ سعادت سمجھ کر، اپنے لیے آنر سمجھ کر، پراؤڈ کر کے، فخر کے ساتھ شرکت کریں. اور ایک طریقہ یہ سوچنے کا کہ یار مرکز نے بلا لیا ہے، اب تو جانا ہی پڑے گا، ذمہ داری جو لے لی ہے، نگران جو بن گئے ہیں، اب عبدالحبیب بھائی کو ٹائم عبدالحبیب بھائی سے لے لیا گیا ہے تو اب ذمہ دار نے کہا آنا ہے تو آنا ہے. تو یہ دو طریقے ہیں کام کرنے کے. میٹھے اسلامی بھائیوں، جو برڈن سمجھ کر کام کرتے ہیں نا، وہ کام بھی پورا نہیں کرتے اور ٹینشن میں بھی رہتے ہیں، اور شاید ان کو ثواب بھی نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ کی رضا کہاں گئی؟ اس میں تو نگران کو خوش کرنا ہو گیا نا، اس میں تو فارمیلٹی کو پورا کرنا ہو گیا. اور اگر دوسری طرف انجوائے کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ ایک اور خوشخبری سمجھ کر کہ کیا بات ہے یار، ایک اور ہمارے لیے مشورہ، ایک اور قیام دیا جائے گا، ایک اور ہمیں یوں سمجھیے ذمہ داری دی جائے گی، تو انجوائے کریں اس کو. مثال دیتا ہوں، آپ کی دکان ہو، آپ کی ایک بڑی سی شاپ ہو، فیکٹری ہو، ایک آؤٹ لیٹ پہ آپ بیٹھے ہوں، اور آپ کے پاس ایک گاہک آئے اور آ کر کہے کہ جناب یہ مجھے آپ کی آئٹم دے دیں. آپ نے جیسے اس کو پیک کر کے وہ آئٹم پیش کی، آپ نے رقم لی اور آپ کو مثال کے طور پہ $20 کا پروفٹ ہوا. آپ ابھی خوش ہو رہے ہیں، دوسرا گاہک آ گیا، جیسے ہی اس کو فارغ کیا تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، اس کے بعد لائن لگ گئی. تو آپ کے اتنے سارے گاہک آ رہے ہیں یا اتنی ساری سیل ہو رہی ہے، اس سے خوش ہوں گے یا تکلیف میں آ جائیں گے؟ کمال ہے یار، کوئی بیٹھنے نہیں دے رہا، کوئی مجھے سانس ہی نہیں لینے دے رہا، یار بس کرو بھائی، نہیں بیچنا مجھے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. جتنے لوگ بڑھ جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ ایک سیلز مین اور رکھ لیں گے، ایک آؤٹ لیٹ اور کھول لیں گے. یار کمال ہے، میری آئٹم اتنی اچھی ہے کہ گاہک ہی گاہک ہے، کام ہی کام ہے. تو جسٹ بالکل اسی طرح جب کام پر کام مدنی کام آئے نا، کام پر کام مرکز کی طرف سے آئے، کام پر کام نگران کی طرف سے آئے، نئی ذمہ داری، نیا ڈپارٹمنٹ، نیا شعبہ، نئی انتھوزیزم، تو اس میں تو انجوائے کریں کہ واہ بھائی ختم ہی نہیں ہو رہا کام، کیا بات ہے. ابھی ایک کام سے فارغ نہیں ہوا، مرکز نے دوسرا کام دے دیا ہے، دوسرے سے فارغ نہیں ہوا، ابھی تیسرا کھڑا ہے، چوتھے کی ابھی سے باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو لیٹس انجوائے اٹ کہ ماشاءاللہ نامہ اعمال میں دکان چلی رہی ہے. ابھی ایک ثواب سے فارغ نہیں ہوا تو دوسرا ثواب، دوسرا ثواب سے فارغ نہیں ہوا تو تیسرا. اور کیا چاہیے ہمیں؟ مرنا ہے نا. مرنے کے بعد یہاں دنیا میں گاہک آتا ہے تو پیسے دے کے جاتا ہے، پیسے ہوتے ہیں تو دنیا میں ذرا انجوائے کر لیتے ہیں، ہم کھا پی اچھا لیتے ہیں، بچوں کے لیے کوئی چیز لے لیتے ہیں، گھر ور بنا لیتے ہیں. آخرت میں تو پیسے کام نہیں آئیں گے. سمجھ رہے میری بات؟ آخرت میں نیکیاں کام آئیں گی نا. وہاں ان نیکیوں سے انشاءاللہ گھر بنیں گے، ان نیکیوں سے انجوائمنٹ ہوگی، ان نیکیوں سے نعمتیں ملیں گی. جتنی نعمتیں زیادہ اتنا جنت میں مقام اعلیٰ. تو جسٹ امیجن کہ اگر مجھ پر مرکز کام پہ کام ڈالی جا رہا ہے، میرا نگران مجھے ایک مشورے کے بعد دوسرا مشورہ، ایک تربیت کے بعد دوسرا ہدف، تو لیٹس انجوائے
کہ واہ بھائی کمال ہو گیا یار. مثال کے طور پہ آپ کو ایک ہی کام دیا جائے, بھائی ایک ہی کام کرے پورا سال اور کوئی کام نہیں کرنا, تو اس ایک کام کا ہی ثواب ملے گا نا. اور اگر آپ کو بار بار بہت سارے کاموں کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس میں برڈن فیل کروں, تکلیف محسوس کروں, جھنجھلا جاؤں, پریشان ہو جاؤں, یا انجوائے کروں, اب آپ پر ہے. اصل بات وہی ہے کہ جب تک یہ ذہن کا دھارا تبدیل نہیں ہوگا, جب تک آپ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو انجوائے کرتے ہوئے, مزے کرتے ہوئے نہیں کریں گے نا, تب تک رزلٹ بھی نہیں آئے گا. ہمیشہ یاد رکھیں, جب بندہ ریلیکس موڈ میں, کمفرٹیبل زون میں, آسانی کے ساتھ کام کرتا ہے نا, وہ رزلٹس بھی لاتا ہے, اس کی زبان میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے, وہ کاٹتا نہیں ہے لوگوں کو, وہ لڑتا نہیں ہے, وہ جھاڑتا نہیں ہے, اس کو یہ نہیں فیلنگ ہو رہی ہوتی کہ بس یار نگران نے دے دیا, کرنا ہی کرنا ہے, تو وہ دوسروں سے بھی الجھ رہا ہوتا ہے. اور جب سعادت سمجھ کر کمفرٹیبل, ریلیکس, انجوائنگ موڈ میں ہوتا ہے, اس کی باتیں بھی بڑی میٹھی ہوتی ہیں, پیاری ہوتی ہیں, وہ ٹارگٹ بھی اچیو کر رہا ہوتا ہے اور ہر ٹارگٹ پر انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو مبارک ہو, آپ کے مدنی مرکز نے آج آپ کو پھر بلایا ہے, اعتماد کیا ہے, مجھ پر بھی اعتماد کیا ہے, آپ پر بھی اعتماد کیا ہے, اور آج ہم مدنی مرکز کا ایک بہت اہم کام کرنے کے لیے اور اس کام کا طریقہ کار سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں, دعوت اسلامی کو ضرورت کیا ہے. ایک بڑا کبھی کبھی مسکنسیپشن, ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ دعوت اسلامی کو تو بہت خرچہ ہے, بہت پیسے ہیں, ان کو تو بڑا فنڈ آتا ہے, ان کو کیا ضرورت ہے پیسے دینے کی. یقیناً بات تو ٹھیک ہے, دعوت اسلامی کے پاس اچھا خاصا فنڈ آتا ہے, مگر ضرورت کتنی ہے اگر یہ پتہ نہ ہو تو پھر بندہ کہتا ہے یار بہت پیسے آتے ہیں. آج میں آپ کو مختصراً ان فیو منٹس, اپنی ڈائری نکال لیں, اپنے پین لے لیں. ویسے تو امید ہے آپ نے پریزنٹیشن دیکھ لی ہوگی, نہیں دیکھی تو کم از کم ہر ذمہ دار 2 سے 3 بار پریزنٹیشن کو اکیلے بیٹھ کے دیکھے, ڈائری اور پین کے ساتھ بیٹھ کر دیکھے. تو پریزنٹیشن جو ہے بیسیکلی دعوت اسلامی کرتی کیا ہے, اس کے خرچے کیا ہیں, اس کے کام کتنے, یہ جب تک آپ کو نہیں پتہ ہوگا آپ کسی کو کیسے بیان کرو گے. تو پہلے تو ہم دعوت اسلامی کو فنڈ کی ضرورت کیوں ہے. فنڈ یاد رکھیے دعوت اسلامی کی بیک بون کہہ لیں, پیٹرول کہہ لیں. اب کوئی کہے یار اسلامی بھائی کہتے ہیں بعض اوقات, یار آپ جب دیکھو عطیات کی بات کرتے ہیں, مدنی کام کی بات کریں نا, درس کی بات کریں, مدنی قافلے کی بات کریں, آپ اجتماع کی بات کریں. بالکل ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں, کراچی سے حیدرآباد کوئی 2 دوست جا رہے ہوں گاڑی میں, اگر یو کے میں مجھے سن رہے ہیں تو کوئی لنڈن سے برمنگھم جا رہے ہوں, یورپ میں مجھے سن رہے ہیں تو کوئی ہالینڈ سے بیلجیم جا رہا ہو, 2 دوست گاڑی میں جا رہے ہیں اور وہ کہیں کہ جناب چلتے ہیں. راستے پہ پھر ایک دوست کہا پیٹرول ختم ہو رہا ہے, دوسرا کہ نہیں یار پیٹرول کی بات نہ کرو, دیکھو سفر جلدی پہنچنا ہے, وہ لیٹ ہو جائیں گے, آپ چلتے رہو, روڈ بھی خالی ہے, موسم بھی اچھا ہے, گاڑی چلاؤ نا بھائی. تھوڑی دیر بعد وہ کہا یار پیٹرول بھروا لیتے ہیں, یا پھر آپ پیٹرول کی, جب دیکھو پیٹرول کی بات کرتے ہیں, پیٹرول کی بات نہ کریں, آپ چلے بس سیدھا, روڈ سیدھا ہی جائے گا, ہماری منزل پہ پہنچ جائیں گے 2 گھنٹے بعد. تو آخر ہوگا کیا, وہ دونوں دوست روڈ پر اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, گاڑی رک جائے گی. دعوت اسلامی میں اگر ہم عطیات کی بات نہ کریں, ڈونیشنز کی بات نہ کریں, تو تحریک چلے گی کیسے جب تک یہ فیل, یہ پین, یہ برڈن آپ محسوس نہیں کریں گے کہ اگر آپ اپنے ملک میں بہت مدنی کام کرنا چاہتے ہیں تو یو نیڈ مور اینڈ مور ڈونیشنز. دعوت اسلامی کی انکم کیسے ہوتی ہے, یہ آج سمجھ لیجیے بات کو. دنیا میں کیا ہوتا ہے, ابھی بزنس کمیونٹی سے آج دوپہر کو بھی بیان کر رہا تھا, ایک بندے کی ایک شاپ ہوتی ہے, ایک آؤٹ لیٹ ہوتی ہے, اور وہ اس میں سیل کرتا ہے, مہینے کے 2 لاکھ روپے کما رہا ہوتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے. پھر سوچتا ہے یار ماشاءاللہ یہ دکان تو اچھی چل گئی, دوسری کھولتے ہیں, مگر دوسری دکان کھولنے میں 50 لاکھ روپے لگیں گے. وہ بڑی مشکل سے 50 لاکھ جمع کرتا ہے, اور جیسی دکان کھولتا ہے اس کے وہاں سے بھی 2 لاکھ روپے آنا شروع ہو جاتے ہیں. لگتے ضرور ہیں 50 لاکھ, مگر 2 لاکھ کی آمدنی ادھر سے بھی شروع. دین آفٹر فیو منتھس, فیو ایئرس وہ کہتا ہے یار اب بہت پیسے کما لیے, ایک اور کھولتے ہیں, ایک اور تیسری شاپ 50 لاکھ کی لگاتا ہے, ادھر سے بھی پیسے آنے لگ جاتے ہیں. دنیا میں جب جس بزنس مین کے نارملی آؤٹ لیٹ بڑھتے ہیں, برانچز بڑھتی ہیں, اس کی انکم بڑھتی ہے. ہمارا معاملہ دوسرا ہے, ہماری جتنی برانچز بڑھتی ہیں, جتنے آؤٹ لیٹس بڑھتے ہیں, اتنا خرچہ بڑھتا ہے, آمدنی نہیں بڑھتی. کسی علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے, پہلے تو 2-3 کروڑ روپے لگا کر مسجد بناؤ, جیسے ہی مسجد کھل گئی, ایک امام, ایک مؤذن, یوٹیلیٹی بل کا خرچہ شروع ہو گیا. کسی علاقے سے ڈیمانڈ آئی جامعۃ المدینہ شروع کریں, 50, 60, 70 لاکھ کروڑ روپے لگا کر جامعۃ المدینہ بنایا. جیسے ہی جامعہ اوپن ہوا, 5-6 اساتذہ کی تنخواہ, اسٹوڈنٹ کا کھانا پینا, یوٹیلیٹی بل, خرچہ شروع ہو گیا. دا مور آؤٹ لیٹس, دا مور برانچز, دا مور ایکسپینسز. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. ہمارے پاس آمدنی کا ون اینڈ اونلی ایک ہی ذریعہ ہے, اور وہ ذریعہ مدنی عطیات ہیں, ڈونیشنز ہیں. دیر از نو ادر وے. ہمارے سارے انکم کے جو ذرائع ہیں
وہ ایک ہی ہے, باقی سارے خرچے کے ہی دروازے ہیں. تو اگر ایک ہی دروازہ ہے اور اس کو بھی آپ کہیں بند کر دیں یار اس کی بات نہ کریں, مجھ سے عطیات نہیں ہوتے, مجھ سے ڈونیشنز نہیں ہوتے, مجھ سے ڈونیشنز کی بات نہیں ہوتی ہے, تو کیسے چلائیں گے تحریک؟ آگے کیسے بڑھیں گے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ کیسے آپ کے اپنے ممالک میں آپ سروائیو کریں گے؟ تو ڈونیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں, پہلی بات. اب دعوت اسلامی کو کتنے ڈونیشنز کی ضرورت ہے, یہ دوسری بات ہے, یہ نوٹ کرنا ہے آپ نے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں, پریزنٹیشن دیکھیں گے تو اور سمجھ جائیں گے. آلموسٹ ہمارے 2800 سے زیادہ مدرسے ہیں, مور دین 2800 مدرساز. وی ہیو مور دین 133,000 اسٹوڈنٹس فری آف چارج پڑھ رہے ہیں مدرسۃ المدینہ میں. 84,000 حافظ قرآن بن گئے, مور دین 240,000 ناظرہ قرآن پڑھ چکے. تو یہ اس کی اچیومنٹس بھی آ گئی, اس کی کوانٹٹی بھی آ گئی, ٹھیک ہے. سیکنڈ ڈپارٹمنٹ جامعۃ المدینہ, جس میں عالم بن رہے ہیں 616 دارالعلوم بنا دی ہم نے. 55,000 کے قریب اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اس میں, 55,000, اور جس میں یوں سمجھیے کہ بہت بڑی تعداد اس میں اکوموڈیشن بھی ہم دے رہے ہیں, کھانا پینا رہنا. تو 55,000 وداؤٹ فیس جامعہ کے اسٹوڈنٹس ہو گئے. 133,000 جو ہیں وہ ہمارے مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہو گئے. تو آل ٹوگیدر 2 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ کو تو آپ فری پڑھا رہے ہیں. یہ آپ کی اچیومنٹس ہیں. یہ 2 بڑے شعبے ہو گئے. تیسرا ہمارا سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنانے والا ڈپارٹمنٹ خدام المساجد ہے. چوتھا ہمارا شعبہ مدنی چینل, جو آپ گھر گھر دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں, انگلش میں, بنگلہ میں, اردو میں, فری آف چارج ہم اس کو دے رہے ہیں, کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. پانچویں شعبے کی بات کریں تو مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے, 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں, 70 سے زیادہ کنٹریز ہیں. آگے چلے تو دارالمدینہ ہے, تو پھر آگے چلیں تو آئی ٹی, تو سوشل میڈیا, تو جناب جیل خانہ جات میں کام, علماء میں کام, دارالفتہ, اہل سنت, یو نیم اٹ. کون سا کام ہے جو ہم نہیں کرتے؟ پھر اگر چیریٹی ورک کی طرف آ جائیں تو 26,000 امپلائیز کے ساتھ, ان کی سیلریز کے ساتھ ساتھ ہم ان کا علاج کرواتے ہیں, ان کی فیملی کا علاج کراتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کھانا کھلانا ہم چاہتے ہیں. دعوت اسلامی اس وقت الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو روز کھانا کھلا رہی ہے, ڈیلی کھانا کھلاتے ہیں ہم. ہمارے دسترخوان پر روزانہ ہزاروں لوگ کھاتے ہیں, جو علماء ہیں, طلباء ہیں, کبھی اعتکاف کے نام پر, کبھی 11ویں, کبھی 12ویں, کبھی بڑے بڑے اجتماعات. تو کون سا کام ہے جو دعوت اسلامی نہیں کر رہی ہے؟ اب آئیے دعوت اسلامی کا خرچ کتنا ہے, ٹھیک ہے نا. عطیات تو آتے ہیں. ناؤ لیٹس جسٹ کیلکولیٹ. میں ایک ہی فگر سے آپ کو کیلکولیٹ کروا دوں گا, میں ہر شعبے کی بات نہیں کرتا. دعوت اسلامی کے اس وقت آن پیپر اپروکسیمیٹلی 26,000 امپلائیز ہیں. نوٹ کیجئے کہیں پر, 26,000 امپلائیز ہیں, 26,000 اجیر ہیں. اگر ایوریج سیلری 20,000 روپے پہ پکڑ لیتا ہوں, حالانکہ پاکستان کے علاوہ سب جگہ سیلری زیادہ ہے, یو کے میں پاؤنڈز میں ہے, یورپ میں یوروز میں ہے, تو ساؤتھ افریقہ میں رینڈز میں ہے, عرب ممالک میں ریالوں میں ہے, تو وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گی. مگر میں موٹا حساب جسٹ فار کیلکولیشن 26,000 امپلائیز ملٹیپلائی بائی 20,000 روپیز, 20,000 روپے کی ایوریج سلیب سیلری پکڑ لیں اگر ہم, تو یہ 52 کروڑ روپے ماہانہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. 52 کروڑ روپیز, آئی کین سے 520 ملین روپیز پر منتھ. اوکے, اب چلیں آگے, اس کو ملٹیپلائی بائی 13 کریں, کیونکہ 12 نہیں 13 سیلری دینی پڑتی ہے نا, ایک سیلری بونس بھی ہوتی ہے. تو یہ اپروکسیمیٹلی 675 کروڑ روپے بنتے ہیں. اب دیکھیں سب میں زبانی بیان کر رہا ہوں کیونکہ روز بیان کر رہا ہوں. یہ سب چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. آپ کو اچھا سیلز مین بننا ہے تو اپنی پروڈکٹ تو پتہ ہونی چاہیے نا. اگر 675 کروڑ سال کے ہیں تو ڈیوائیڈڈ بائی اگر 365 ڈیز کریں, روز کی سیلری نکالیں, تو یہ تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کے قریب اپروکسیمیٹلی روزانہ دعوت اسلامی کو سیلری دینی پڑتی ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے, ابھی تک میں نے مسجد کی تعمیر کا اس میں شامل نہیں کیا ہے, میں نے یوٹیلیٹی بل شامل نہیں کیے ہیں, میں نے کروڑوں روپے کا لنگر کھانا اناج شامل نہیں کیا ہے, مدنی چینل کی تمام جو ہم نے سیٹلائٹ فیس دیتے ہیں, ہم جو لاکھوں ڈالر میں دیتے ہیں, وہ اس میں شامل نہیں کیے ہیں. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 6.25 ارب 6.7 بلین روپیز, اور ایک محتاط اندازہ میں پکڑ لوں تو یہ تقریباً 5 ملین ڈالر بنتے ہیں. 50 لاکھ ڈالر دعوت اسلامی کو ایئرلی سیلری کے لیے چاہیے صرف. تو یو کین امیجن, آپ نے اپنے اپنے ملکوں کی کرنسی میں بنا لیجئے. میں نے ابھی تک کوئی کیلکولیٹر کو ہاتھ نہیں لگایا, میں سب اپنے جس کو کہیں گے دماغ سے کر رہا ہوں. یہ تھوڑا بہت اوپر نیچے جواب یہی ہوگا. تو اب آپ سمجھیے کہ جس تحریک کو اتنا بڑا ایکسپینڈیچر ہو,
اور اب میں چونکہ اپنوں میں بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ دعوت اسلامی اتنا فنڈ کرتی ہے کہ پیسے ہی پیسے ہمیں سبھی پورا ہو جاتا ہے اور ضرورت ہی نہیں ہوتی. میں اب آپ کو اپنی بات کر رہا ہوں, صرف اس لیے کر رہا ہوں, گھبرائے ہوئے نہیں, ہم کر لیں گے اس کو کور اپ. رجب اور شعبان, ابھی رجب گزرا اور اب شعبان گزر رہا ہے. ہمارے پاکستان کی کئی کابیناؤں میں, انڈیا میں بھی ایسا ہوگا کہ جہاں سیلری دینے کے لیے پراپر پیسے نہیں ہیں, 5-5 6-6 دن 7-7 دن ڈیلے سیلری دینی پڑے گی, کیونکہ ختم ہو گیا. جو رمضان میں جمع کیا تھا وہ رجب میں آ کے پورا ہو جاتا ہے, کسی کا 2-3 مہینے پہلے پورا ہو جاتا ہے, پھر کوشش کرتے ہیں, پھر شخصیات کے پاس جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو مچ فنڈ, ہمیں بہت عطیات چاہیے. یعنی ابھی جتنے ہم کر رہے ہیں اس سے اگر 10 گنا بھی ہو جائے نا تو بھی خرچ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی میں افریقہ سے ہو کر آیا ہوں, اسی طرح عرب ممالک سے ہو کر آیا ہوں, انڈونیشیا ہو کر آیا ہوں. جہاں ہم جاتے ہیں, اب یورپ جانا ہے انشاءاللہ, تو جہاں جاتے ہیں مسجدوں کی حاجت ہے, جامعات کی حاجت ہے, مراکز بنانے ہیں. جیسے جیسے یہ چیزیں بنتی جائیں گی آپ کے منتھلی ایکسپینڈیچر بڑھتے جائیں گے. تو اب دوسری بات کلیئر ہو گئی کہ دعوت اسلامی کے خرچے کتنے ہیں, ضرورت کتنی ہے. اب تیسری بات پر آتے ہیں کہ میں کیوں کروں, میں کیسے کروں, مجھے شرم آتی ہے, مجھے مزہ نہیں آتا, مجھے بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے عطیات کرنا. اس کو کلیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے. تو میرا خیال ہے پہلے یہ کلیئر ہو گیا کہ بہت بڑا خرچ ہے. سیکنڈ, واقعی ہونا چاہیے, نیڈ بہت زبردست ہے, ثواب بہت بڑا ہے. اب تھرڈ آتے ہیں میں کیسے کر سکتا ہوں. جناب پہلے تو وہ اسلامی بھائی جو ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں, جو شرماتے ہیں, جو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں یار یہ کام بڑا مشکل ہے. دیکھیے جو کام سنت ہے اس میں شرمانا کیسا. جی ہاں, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو ترغیب دلایا کرتے ہیں. آپ صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں اس کو موٹیویٹ کیا کرتے کہ اللہ کے دین کے لیے ضرورت ہے, راہ خدا میں خرچ کرو. صحابہ اپنا مال لا کر دیتے تھے, نبی پاک اناؤنس کرتے تھے, صحابہ سپورٹ کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ موٹیویٹ کرنا, لوگوں کو چندے کے لیے بتانا, مدنی عطیات کا ذہن دینا تو سنت رسول ہے. کیونکہ میں شرماؤں کب, میں جب شرماؤں گا جب میں اپنے لیے مانگوں گا. ہاں میں کسی کے پاس جاؤں, یار مجھے قرضہ دے دیں, مجھے نوکری دے دیں, مجھے 5-10 ہزار روپے دے دیں, تو مجھے شرم آنی چاہیے اور آنی بھی چاہیے. ایسا کام کرنا بھی نہیں ہے. لیکن جب میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں, میں کسی اللہ کے گھر بنانے کے لیے تعاون مانگ رہا ہوں, میں علماء بنانے کے لیے تعاون مانگ رہا ہوں, میں قرآن کا نور پھیلانے کے لیے تعاون مانگ رہا ہوں, میں لوگوں کو گناہوں سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے لوگوں سے ہیلپ مانگ رہا ہوں, تو میں شائی کیوں کروں گا, میں کیوں شرماؤں گا, میں کیوں گھبراؤں گا. اچھا ایک اور بات, ہم گئے اور کچھ بھی نہیں ملا, کوئی بات نہیں, ثواب تو ملے گا نا, کیونکہ یہ پیسے جمع کرنے سے ہی ثواب ملے گا ضروری نہیں ہے. کوشش, میرا کام کوشش کرنا ہے, لوگوں کے پاس جانا ہے, ملاقات کرنی ہے, موٹیویٹ کرنا ہے. جو دے گا تو بھی ٹھیک ہے, نہیں دے گا تو بھی ٹھیک ہے. مجھے تو ثواب چاہیے تھا. کیا پتہ میرا یہ قدم اٹھانا, جملے کہنا, بات کرنا اللہ کو پسند آ جائے اور میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو شرمائیں نہیں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ کام مشکل ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ہے, یار درس کروا لو, بیان کروا لو, قافلے میں سفر کرا لو, سانو چندے دی گل نہ کراؤ, ہاں عطیات نہیں ہوتے. تو یاد رکھیں, میں آپ کو یقین کریں, تھوڑے دن رہ جائیں میرے ساتھ, میرے نزدیک دعوت اسلامی کا سب سے اگر آسان کوئی کام ہے نا تو مدنی عطیات جمع کرنا ہے. باقی سارے کام مشکل ہیں, کرنے وہ بھی ہیں, لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جتنا ایزی پیسے جمع کرنا ہے نا اتنا ایزی کوئی کام نہیں ہے. کیونکہ آپ نے صرف شخصیت کے پاس جانا ہے, اچھے انداز سے سمجھانا ہے, یا تو پیسے مل جائیں گے یا نہیں ملیں گے. آدھے گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا. مل گئے تو مسجد بن گئی, مدرسہ بن گیا, کوئی زبردست کام ہو گیا, آپ کی بلے بلے ہو گئی, یار مدینہ مدینہ. نہیں ہوئی تو بھی ثواب مل گیا. تو ڈیفیکلٹی تو کہیں بھی نہیں ہے نا. اور یقین کریں صحیح طریقے سے اگر آپ بات کرنا سیکھ جائیں نا تو پیسے تو برستے ہیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم, اب میں اپنے دکھ بتا رہا ہوں, ہم وہ سیلز مین ہیں جن کو اپنی کمپنی کو بیان کرنا ہی نہیں آتا. ہمیں پہلے تو یہی نہیں پتا کہ ہمارے پاس ہے کیا کیا. ہمارے پاس ہم بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی گاہک آ کے کہتا ہے ٹوتھ پیسٹ ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو کنگھی ہے. بھائی اس کو دانت صاف کرنے, وہ ٹوتھ پیسٹ لے گا, وہ بال تھوڑی بنائے گا. آپ کی اسٹور میں ٹوتھ پیسٹ پڑا ہوا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا دعوت اسلامی کے شعبے کتنے ہیں. اب میں آپ کو کوئی آ کر کہے یار ہمیں تو لنگر کھلانا ہے, آپ کے نہیں ہم تو مسجد بناتے ہیں, تو وہ لنگر والا تو چلا گیا نا. آپ کو آ کر کوئی کہے یار میں تو لوگوں کا علاج کرانا چاہتا ہوں, تو آپ کے نہیں جناب ہم تو مدرسہ چلاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو 106 شعبوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار میں دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, آپ کو فوراً کلک ہونا چاہیے کہ ہمارے تو گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کا پورا نظام موجود ہے. اس کو ذرا بیٹھ کے سمجھائیں کہ ہم تو ان کو دین سکھاتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں جو نابینا ہیں. اب آپ سوچیں وہ کیوں آپ کو عطیات نہیں دے گا. واٹ ایور ہی وانٹ ٹو ڈو, وہ دین کا جو کام کرنا چاہتا ہے آپ کے پاس وہ دروازہ موجود ہے.
مگر آپ خود ہی دروازہ بند کر دیتے ہیں, آپ خود ہی اچھے انداز سے بیان نہیں کرتے. تو پلیز سب سے پہلے اگر آپ کو عطیات کرنے ہیں تو دعوت اسلامی کے کاموں کا حافظ ہونا پڑے گا. جو آپ کو 10 منٹ کی پریزنٹیشن دی ہے نا, اس کو بار بار دیکھیں گے, آپ کو بولنا آ جائے گا, آپ بولتے چلے جائیں گے کہ یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے, ہم یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. 106 شعبہ جات کا جو پرچہ ہے وہ پڑھتے رہیے, سوالات کیجیے ہم سے کہ یار اس شعبے کے بارے میں بتائیں, ایک شخصیت ہے اس کا اس میں انٹرسٹ ہے, ہم اس میں آپ کو بتائیں گے. کوئی ہو سکتا ہے کہے گا یار قیدیوں میں کام کرو, پریزنز میں کام کرو, جیلوں میں کام کرو, ہم جیلوں میں کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اگر یہ ریئلائز کر لیں, خوف طاری نہ کریں کہ عطیات جمع کرنا بڑا مشکل ہے. عطیات جمع کرنا بہت آسان ہے, بڑا ایزیلی انشاءاللہ آپ مدنی عطیات جمع کر لیں گے. بس اچھی طریقے سے بات کرنا سیکھ جائیں, اچھے طریقے سے ڈیفائن کرنا سیکھ جائیں. اچھا اب آتے ہیں, ٹھیک ہے جناب عطیات کرتے ہیں, ثواب بھی بہت ہے. اب اس کا ثواب سمجھ رہے ہو کتنا ہے؟ اگر آپ غور کریں نا, میں اپنے آپ سے سوال کرتا رہتا ہوں, آپ بھی کیجیے, میں آپ سے بھی کرتا ہوں, اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہوں. یہ سوچتے ہیں ہم کہ میں نے آج تک کتنے نمازی بنائے ہیں. دعوت اسلامی نے تو لاکھوں بنا دیے, اس میں میرا حصہ کتنا ہے؟ میں نے آج تک کتنے علماء بنائے, ہزاروں ہزار اسلامی بھائی اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ بن گئے, میری کوششوں سے کتنے عالم بنے؟ میں بھی بنا کے نہیں. تیسرا سوال, 84,000 کے قریب دعوت اسلامی میں حافظ قرآن بن گئے, میں نے اب تک کتنے حافظ قرآن بنوائے؟ کوشش کی, قرآن پھیلایا, نور پھیلایا, سینکڑوں لوگوں کو دعوت اسلامی نے مسلمان کر دیا, غیر مسلم مسلمان ہو گئے. میں نے کتنے مسلمان کیے؟ اپنے آپ سے ذرا پوچھئے گا. کام ہو رہا ہے, ہمارے سامنے ہو رہا ہے, ہماری ہی تحریک کر رہی ہے. اچھا لوگ ہمیں دعوت اسلامی والا ہی کہتے ہیں, میں جس تحریک والا کہلاتا ہوں اس تحریک میں کام ہو رہا ہے, اچیومنٹس ہو رہی ہیں. ویئر ایم آئی؟ میں کہاں ہوں, میری کاوش کہاں ہے؟ اب پتہ ہے پھر میں اپنے آپ سے کیا بات کرتا ہوں, آپ سے بھی یہ بات کرتا ہوں. نمازی نہیں بنا سکے نا, اپنی پریکٹیکل کوششوں سے مسجد تو بنوا سکتے ہیں. میں اگر شخصیات سے رابطے کر کے اپنی ایفرٹ سے مسجد بنوا دوں گا, جتنے لوگ اس پہ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب مجھے ملے گا انشاءاللہ. میں عالم نہیں بنوا سکا, جامعہ تو بنوا سکتا ہوں, جتنے عالم بنیں گے اتنا ثواب مجھے مل جائے گا. میں حافظ نہیں بنوا سکا, مدرسہ تو بنوا سکتا ہوں, جتنے لوگ حافظ بنیں گے اس کا ثواب مل جائے گا. میں بیرون ملک میں جا کے 12 ماہ کے قافلوں میں سفر نہیں کر سکا, لیکن اگر جو مبلغین بیرون ملک جا رہے ہیں ان کو اسپانسر کروا دوں, وہ جائیں گے غیر مسلموں کو مسلمان کریں گے, میرا یوں ادھر سے حصہ ہو جائے گا. اگر یہ ذہن بن جائے نا آپ کا کہ اگر عطیات کرنے سے ملتا کیا ہے, اور اللہ کی رحمت پتہ ہے کتنی بڑی ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے, مگر 1 کروڑ روپے کی یا $100,000 کی کوئی ڈیل کرواتے ہیں, جیسے پراپرٹی کے ایجنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, تو 2 پارٹیوں کو ملایا, کروڑ روپے کی ڈیل کرائی, تو مشکل سے 1% یا 2% کمیشن ملتا ہے. 1 لاکھ مل جائیں گے, بہت اچھے لوگ ہوں گے تو 2 لاکھ دے دیں گے. 1 کروڑ روپے کی ڈیل کروائی تو لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے ملتے ہیں. میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. آپ کسی کو انکریج کر کے اگر 1 کروڑ روپے کا ڈونیشن لاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کروڑ کا ثواب ملے گا, آپ کو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. میرا کریم ایسا ہے, اس کو بھی کروڑوں کا ثواب ملے گا, آپ کو بھی کروڑ کا ثواب ملے گا. آپ کا یہ ثواب پورا آپ کا ہے. یعنی یہ پوری مسجد جو اس نے بنائی, یہ پورا مدرسہ جو اس نے بنایا, جو اس نے جو بھی ڈونیشن دیا وہ تو لے جائے گا, کوشش آپ نے کی تھی. میرا کریم ایسا ہے, وہ پورا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا. اب بتائیے آپ کتنے پیسے اپنی جیب سے دے سکتے ہیں؟ میں سوچوں, آپ سوچیں, لمٹ ہے نا ہماری. کوئی 5,000 دے گا, کوئی 50,000 دے گا, کوئی 5 لاکھ دے دے گا, کوئی 25 لاکھ دے دے گا. دین پھر تو بریک ہو جائے گا نا, بھائی میرے پورے ہو گئے, زکوٰۃ بھی دے دی, جتنے دینے تھے دے دیے. تو کیوں لمٹ کروں میں اپنے ثواب کو 15 لاکھ, 5 لاکھ یا 50,000 پر, جب میں 50,000 دے سکتا ہوں لیکن میں 50 لاکھ جمع بھی کر سکتا ہوں. تو کیوں نہ 50 لاکھ کا ثواب کماؤں. اور اب میں آپ کو ایک جملہ دینے جا رہا ہوں کہ میری طرف سے ایک ہدف ہے آج. اگر ہم سارے ایک ہدف آج لے لینا, ہر انڈیویجول کا, پھر کابینہ وائز بیان کر دوں گا, ہر انڈیویجول کا ایک ہدف اگر ہو جائے, لگے گا آپ کو زیادہ, لیکن واقعی اگر آپ اس کو پازیٹیولی لے لینا تو ہو جائے گا. اور پتہ کیا ہدف ہے؟ ایک انڈیویجول نے کم از کم صرف $63,000 کرنے ہیں اکیلے نے. جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں مجھے سنیں گے, اب آپ کہیں گے یار $63,000 تو تقریباً 1 کروڑ روپے ہو گئے. میں نے کل پرسوں ایک مشورہ کیا, 100 اسلامی بھائی جمع ہوئے, ان 100 اسلامی بھائیوں کو ہدف دیا, ایک اسلامی بھائی 1 کروڑ روپے. دینے کی بات نہیں کر رہا, کرنے کی بات کر رہا ہوں. اب تھوڑی دیر لے کے تو وہ خاموش ہو گئے کہ یار 1 کروڑ, ہم نے تو 5 لاکھ 10 لاکھ سے زیادہ کبھی کیے ہی نہیں ہے. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, ذرا غور کیجیے گا اس پر. یہ میرے پاس یہاں بھی بیٹھے ہیں اسلامی بھائی, وہ بھی غور کریں. میری یا آپ کی سراؤنڈنگ, اگر میں کہوں کہ آپ کے آس پاس کون لوگ ہیں, تو آپ غور کریں گے 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہماری سراؤنڈنگ میں. میرے رشتہ دار,
میرے پڑوسی, میرے فرینڈس اور میرے بزنس کولیگس, یا تو جاب کرتے ہیں تو جاب کولیگس, یا بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں کام کرنے والے, یہ آس پاس بنتا ہے. ایک انسان کی سراؤنڈنگ یہی بنتی ہے نا, رشتہ دار, پڑوسی, فرینڈس اور اس میں بزنس کولیگس, ایسا ہی ہے. اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. اگر کسی کو اس جملے سے اختلاف ہے تو ٹیکسٹ کریں, میں آپ کو جواب دوں گا. شکیل بھائی ذرا غور سے سنیے گا. میرے آس پاس کی ڈیفینیشن میں بیان کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. میرے آس پاس لوگوں نے اس سال ماہ رمضان میں کروڑوں روپے کی زکوٰۃ دینی ہے, اور مجھے ان کروڑوں روپے میں سے 1 کروڑ جمع کرنا ہے. That's it. آپ بنائی کر دیں کہ آپ کے آس پاس لوگوں نے کروڑوں زکوٰۃ نہیں دینی ہے. میں اس کا فارمولا بھی بتاؤں گا. دوبارہ جملہ کہتا ہوں, لکھیے اس کو, آپ جب جتنی بار پڑھیں گے آپ کا دل کھل جائے گا. میرے آس پاس لوگوں نے اس سال کروڑوں روپے کی زکوٰۃ دینی ہے, اور مجھے ان کروڑوں روپوں میں سے اپنی دعوت اسلامی کے لیے صرف 1 کروڑ روپے جمع کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں نے کچھ نہیں دینا ہے, آپ نے زبردستی لے کر آنا ہے. لوگوں نے دینا ہی دینا ہے رمضان میں. اس کو ایک اور جملے میں سمجھاتا ہوں. آج میرے گھر کے باہر بارش ہونی ہے, اور مجھے اس میں اپنا برتن بھرنا ہے. پورے بارش کا پانی نہیں بھرنا ہے, مجھے اپنا برتن اس بارش سے بھر کے لانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھڈا کھودیے, پہاڑ کے اندر سے دودھ کی نہر نکالیے. بارش برسنی ہے. You just want to go outside and put your pot out. اپنا برتن باہر رکھو اور اس برتن کو بھر کے آ جاؤ. اچھا, اب میں اس کو فائنل بھی کر لیتا ہوں. آپ کو اگر یہ جملہ سمجھنا ہے تو ایک کام کیجئے, جتنے بھی اسلامی بھائی مجھے پوری دنیا میں سن رہے ہیں, اپنا موبائل نکالیے. جتنے بھی سن رہے ہیں پلیز نکال لیے آپ نے. میں بھی اپنے ہاتھ میں موبائل لے لیتا ہوں. ایک پریکٹس کرتے ہیں. اپنا موبائل شروع کیجئے. آپ اپنے موبائل کی فون بک نکال لیجئے, ٹھیک ہے جناب, اور اوپر سے چلیے. کسی کے موبائل میں 2000 نمبر ہوں گے, 500 نمبر ہوں گے, 200 نمبر ہوں گے, 600 نمبر ہوں گے. فون نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. صرف 1-2 گھنٹے مجھے آپ کے چاہیے گے. میرے مشورے کے بعد ہی یہ 2 گھنٹے آپ دے دیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک کاغذ لیں, ایک قلم لیں ہاتھ میں, ٹھیک ہے, اور فون لیں اور لکھتے جائیں. مثال دیتا ہوں, میرے موبائل میں مثال دیتا ہوں. پہلا نام اگر عبد الغفور ہے, ہاں یار یہ کاروبار کرتے ہیں, ان کی 15 لاکھ تو زکوٰۃ نکلتی ہوگی. 15 جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے, آپ کو کتنے لینے ہیں وہ چھوڑ دیں. آپ ایک ازمپشن بنا رہے ہیں. چلتے 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 آپ کے فرینڈز, کیونکہ آپ کے موبائل میں آپ کے جاننے والوں کے نمبر ہیں, آپ کے دشمنوں کے نمبر نہیں ہیں, آپ کے لیے اسٹرینجرز کے نمبر نہیں ہیں, جن کو آپ جانتے ہیں, جبھی تو موبائل میں فون ہے. میرا جملہ یاد ہے نا, میرے آس پاس لوگوں نے کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی ہے, مجھے 1 کروڑ جمع کرنے ہیں. جب آپ کے پاس 50-100 لوگوں کو آپ لسٹ ڈاؤن کر لیں گے نا, مسئلہ حل ہو جائے گا. 92 لوگوں کی ملاقات اینڈ آف رمضان تک ہر اسلامی بھائی نے کرنی ہے. میں ابھی بات ہی نہیں کر رہا بڑی شخصیات کی, ٹاپ شخصیات کی, ون آف دا بگ شخصیات کی, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. میں صرف آپ کے جاننے والے, آپ کے کانٹیکٹ والے 92 لوگوں سے ایک دعوت اسلامی والے نے, ہر رکن کابینہ نے ملاقات کرنی ہے. رزلٹ کیا آئے گا کہ جب میں 92 لوگوں سے ملوں گا اور ان کو یہ پریزنٹیشن دکھاؤں گا, ہم نے آپ کو دوائی بھی بنا کر دے دی, اب آپ کو پکانا نہیں ہے, صرف پلانا ہے. آپ کے موبائل میں 10 منٹ کی پریزنٹیشن ہونی چاہیے, آپ بیٹھیں, چائے پئیں, ان کو کہیں حضور ذرا یہ دیکھ لیں. انہوں نے دیکھ لیا, اب آپ ان کو کہیں کہ حضور دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے, اپنی طرف سے آپ بھی ڈونیشن دیجیے. اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمارے اسلامی بھائی اپنے ملک کی دعوت اسلامی بیان کرتے ہیں. اب جس ملک میں ایک ہی مدرسہ ہے, ایک ہی فیضان مدینہ ہے, وہ کہتے ہیں آپ کا خرچہ جتنا ہے اس کا 10-20% تو میں دے دیتا ہوں. آپ کو نہیں ملیں گے احتیاط جب تک آپ گلوبل دعوت اسلامی کی بات نہیں کریں گے, جب تک آپ دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو پوری دنیا کی دعوت اسلامی کی بات کرنی ہے. میں ابھی آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں. پچھلے دنوں میں کینیا میں تھا, مجھے امین قافلہ بھائی ہمارے رکن شورا بھی ساتھ تھے, اور وہاں کے ذمہ دار سن بھی رہے ہوں گے ہو سکتا ہے, ہمارے نوید بھائی وغیرہ اور کینیا کے ذمہ دار. تو وہ مجھے لے کر گئے ایک شخصیت کے پاس, کہتے ہیں کہ یہ ہمیں 1 ملین شلنگ اپروکسیمیٹلی $10,000 بنتے ہیں, یہ میں سال کے دیتے ہیں, آپ ان سے بات کریں, کوشش کریں کہ ڈبل کر دیں. اب میں نے دل میں کہا یار مجھے بھی لے بھی جا رہے ہیں اور $10,000 کی بات کرنے لے جا رہے ہیں. بہرحال ہم بیٹھے, بات چیت ہوئی, ڈسکشن شروع ہوئی. میں نے دعوت اسلامی افریقہ کو بیان کیا ان کے سامنے. کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیا انہوں نے, کیونکہ ان کو پتہ تھا دعوت اسلامی کتنا کام کرتی ہے اور سپورٹ بھی کرتے تھے وہ.
پھر میں نے دعوت اسلامی گلوبل بیان کرنا شروع کیا اور آخر کار ان کو میں نے بتایا کہ ہم سیرین ریفیوجیز کے لیے جرمنی میں کیا کر رہے ہیں اور ہم ان فیوچر وہاں پر ایک چرچ خرید کر مسجد بنانا چاہتے ہیں. اب یقین کریں جب انہوں نے یہ سنا نا تو یوں بیٹھ گئے سیٹ پہ, اچھا ذرا یہ دوبارہ بتانا یار, یہ کیا آپ چرچ کا بتا رہے تھے, مسجد بتا رہے تھے. مجھے اس بندے نے اشارہ دے دیا کہ یہ اس کا انٹرسٹ لیول ہے. اب میں نے ساری گفتگو کا رخ ادھر موڑ دیا, بات ہوتی رہی. انہوں نے کہا یار یہ بتائیں آپ کتنے کا چرچ خریدیں گے؟ میں نے کہا یہ 4 لاکھ یورو کا ہے. انہوں نے کہا 1 لاکھ یورو میری طرف سے لکھ لیں. جس سے $10,000 لینے گئے تھے اس نے 1 لاکھ یورو فوراً نیت کر لی. لیکن میں اتنا جلدی میں نے نہیں مانا. میں نے کہا 1 لاکھ ہو گئے, باقی کیسے ہوں گے حضرت؟ آپ 1 لاکھ دے دیں گے, باقی 3 لاکھ میں کہاں سے لاؤں گا؟ کہتے اچھا. کہتے ایسا کہتے رات کو میرے کچھ دوست جمع ہوں گے, اب رات آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں دوبارہ آؤں گا. میں رات 12 بجے پھر ان کے پاس گیا. انہوں نے اپنے ایک فرینڈ سرکل کو جمع کیا ہوا تھا. کہتے دوبارہ ادھر بیان کریں. وہ آپ کیا دن میں بیان کر رہے تھے؟ میں نے پھر ان کو بتایا جرمنی میں کس طرح دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, کیا پلاننگز ہیں, فیوچر پلاننگز کیا ہیں. ان دوستوں نے کہا 1 لاکھ یورو ہماری طرف سے لکھ لیں. میں نے کہا 2 ہو گئے, باقی کہاں سے ہوں گے حضرت؟ اب میں 4 لاکھ یورو کا اگر کوئی جگہ خریدوں گا تو باقی 2 لاکھ بھی تو دینے ہیں نا. کہتے ہیں آپ بھی تو کوشش کریں. میں نے کہا آپ لوگ کریں نا کوشش, میں تو ابھی آگے کسی کام سے جا رہا ہوں. ان بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے اپنا ایک گروپ بنایا, اس گروپ میں مجھے ایڈ کیا, کئی لوگوں سے انہوں نے ملاقات کر لی ہے. گڈ نیوز یہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جب یورپ جا رہا ہوں تو میں جرمنی اسپیشلی اس چرچ کو وزٹ کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو مسجد بنانا ہے, اور افریقہ سے وہ بزنس مین انشاءاللہ جرمنی میرے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ. میں نے کہا آپ آ جائیے, مل کے ڈیل کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اچھے انداز سے بات کرنا آتی ہو, پراپرلی بریف کرنا آتا ہو تو رزلٹ ملتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بریف نہیں کر پاتے تو ہمیں رزلٹ بھی نہیں ملتا. ہم صرف اپنے شہر کی بات کرتے ہیں. ہمارے نگران نے ہمیں ہدف دیا ہوتا ہے مسجد بنانی ہے, تو ہم ہر بندے سے یہ بات کرتے ہیں مسجد بنانی ہے. وہ کہتا ہے بھائی مجھے کھانا کھلانا ہے, ہم کہتے ہیں مسجد بنانی ہے. وہ کہتا ہے مجھے مریض کا علاج کرانا, ہم کہتے ہیں مسجد بنانی ہے. وہ کہتا ہے بھائی مجھے جناب بیرون ملک میں مسلمان بنانے, ہم نے مسجد بنانی. تو وہ اس کا انٹرسٹ لیول شیک ہو جاتا ہے. ہمیں جو شخصیت کو جو کام کرنا ہے اس پر بات کریں, آپ کو بدری عطیات برسیں گے پلیز. تو آج آپ نے میری بات سمجھ لی. میں کہیں اور نہیں بھیج رہا آپ کو, میں کہیں کسی دوسرے ملک نہیں بھیج رہا. آپ کے جاننے والوں سے جنہوں نے اس سال کروڑوں کی زکوٰۃ دینی ہے, آپ نے 1 کروڑ روپے جمع کرنے, $63,000 ایچ انڈیویجول. آپ کا یہ ہدف ہے, آپ کا یہ ٹارگٹ ہے. آپ اس کو جمع کریں. آپ کے ملک میں جامعہ بنیں گے, آپ کے ملک میں مدرسے بنیں گے, آپ کے اجیروں کی سیلری کا پرابلم نہیں آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو انجوائے کر کے اس کو خوشی کریں اور اس کو اچھے انداز سے بیان کرنا سیکھ جائیں. ہم اپنی کارکردگی کیسے بناتے ہیں؟ لاسٹ ایئر ہم نے جناب $50,000 کیے تھے, اس سال ہم نے $70,000 کر لیے. ہماری کارکردگی جو ہے وہ 30% انکریز ہو گئی. ہم نے یہ نہیں کرنا ہے. 30% انکریز اس لیے ہو گئی کہ پچھلے سال کیا ہی کچھ نہیں تھا. اس بار یہ 20-30% انکریز کو چھوڑ دیں. اس بار آؤٹ آف دا باکس جا کے کام کریں. ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول اپنے اوپر برڈن لے لے کہ میں نے پرسنلی $63,000 کرنے ہیں. میرا نگران کیا کرتا ہے, میرا ماتحت کیا کرتا ہے. اسلامی بہنیں بھی اگر چاہیں تو 1 کروڑ روپے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ صرف میں نے جو کہا نا اپنی لسٹ بنائیں. آپ کے رشتہ دار, آپ کے پڑوسی, آپ کے جاننے والے, اگر ان کی لسٹ بنائیں. آج کل 20-25 لاکھ روپے تو نارمل آدمی کی زکوٰۃ ہو گئی ہے, کیونکہ پراپرٹی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, گھر اتنے مہنگے ہو گئے ہیں, دکانیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, تو 15-20-25 لاکھ تو اسکوٹر پہ جانے والا آج کل زکوٰۃ اس کی بن جاتی ہوتی ہے. تو پلیز آپ ہمت کیجئے, اپنی زبان پر بڑی اماؤنٹ لانا سیکھیے. پرابلم یہ ہے مانگتے ہی 25-50 ہزار روپے, لاکھ روپے دے دے تو ہماری تو خوشی کے ہمارے نیند نہیں آتی, تو پھر کیسے بدری عطیات کریں گے؟ تو جب آپ ایسے لوگوں تک پہنچ جائیں گے, اچھے انداز سے بات کریں گے, تو یہ تو ہو گیا آپ کی سراؤنڈنگز. اب جو مجھے نگران لیول کے اسلامی بھائی سن رہے ہیں, وہ ایک اور کام کریں کہ پلیز میک اے لسٹ فار ٹاپ 100 پرسنالٹیز آف یور سٹی, ناٹ یور کنٹری. ہر شہر کے 100 مخیر حضرات, ٹاپ 100 لوگوں کی لسٹ بنوا لیں. اب تو انٹرنیٹ سے بن سکتی ہے, 4-5 ذمہ داران مل کر وہ لسٹ بنا سکتے ہیں, اور جیسی وہ لسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی, 100 بندوں کی لسٹ ہے, 15-20 اسلامی بھائیوں میں وہ لسٹ تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے شاید اس سال ہم ان تک نہ پہنچ سکیں, لیکن لسٹ سامنے ہوگی تو ہدف آ جائے گا نا کہ اس بندے سے ملنا ہے, اس کے پاس جانا ہے, اس سے اپوائنٹمنٹ لینا ہے, اس کو دعوت اسلامی بیان کرنی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب ابھی مثال کے طور پہ اس مشورے کے بعد بھی آپ جب روڈ پہ نکلیں گے, وین یو گو ٹورڈز روڈ, لیفٹ رائٹ دیکھیے گا, بڑے بڑے آپ کو بورڈ نظر آئیں گے. کوئی کولڈ ڈرنک کا بورڈ نظر آئے گا, کوئی سرف کا, کوئی صابن کا, کوئی شیمپو کا, اور بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنی کے بورڈز نظر آئیں گے. اس میں کئی کمپنیز کے جو اونر ہیں وہ مسلم ہیں, ان یور کنٹری, آپ کے ملک میں. اچھا, پھر اسی طرح رائٹ لیفٹ آپ کو بڑے بڑے پلازے نظر آئیں گے, سپر اسٹور, بگ پلازا, آفس ٹاور.
مسلمان ملکوں میں تو سارے مسلمانوں کے ہیں نا, اور غیر مسلم ملکوں میں بھی کئی مسلمانوں کے یہ بڑے بڑے ٹاور ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک شاپ پر جاتے ہیں جو شیمپو بیچ رہا ہے, جو صابن بیچ رہا ہے, سپر اسٹور, اس سے لے آتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. میرا سوال یہ ہے نگرانوں سے کہ جو شیمپو بنانے والی کمپنی کا اونر ہے وہ کدھر ہے؟ جو صابن بنانے والی, جو کولڈ ڈرنک بنانے والی, جو کمپیوٹر بنانے والی, جو گاڑی بنانے والی کمپنیز ہیں, ہم اس بندے سے تو ڈونیشن لیتے ہیں جو مرسیڈیز چلا رہا ہے یا کرولا چلا رہا ہے. میرا سوال یہ, کرولا بنانے والی کمپنی کا مالک کون ہے؟ اگر آپ کے ملک میں اس کمپنی کی ایجنسی کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس جائے نا. انگریزی کا ایک مقولہ ہے, آلویز شوٹ دا مون, ہمیشہ اوپر کی طرف سوچے نا. آپ اونچا جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑے عطیات ملیں گے. ان کے لیے کروڑوں روپے ایسے ہیں جیسے ہمارے لیے 2-5 ہزار روپے کسی کام میں خرچ کرنا, ان کے لیے 2-5 کروڑ روپے ایسے ہیں. اللہ نے ان کو نوازا اتنا ہے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم بہت نیچے نیچے خوش ہو رہے ہیں. میں اپنے مشورے کو 2 رخ سے لے کے چل رہا ہوں. ایک تو میں نے ہر انڈیویجول کو دے دیا کہ اپنے آس پاس عطیات جمع کر لیں, اور دوسرا ہر شہر میں 100 ٹاپ پرسنالٹی کی لسٹ بنائیں, ان سے رابطے کرنے کی کوشش کریں. اللہ مددگار ہے. آپ کو شاید یہ خیال آ رہا ہوگا کہ یار لسٹ تو شاید ہم بنا لیں گے, لیکن ان تک پہنچیں گے کیسے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے. اب لسٹ پہلے بنائیں, جسٹ اس کے بعد دیکھیے گا اللہ کیسی مدد کرے گا. آپ جب ان کے بارے میں سوچیں گے نا تو پھر آپ کو ریئلائز ہوگا یار اس کا تو ڈرائیور ہمارا جاننے والا ہے, اس کے گھر میں جو بندہ کام کرتا ہے وہ تو ہمارے مدرسے میں آ کے پڑھتا ہے, اس کی فیکٹری کا مینیجر تو ہمارے مدنی قافلے میں جاتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو سوچا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. جب آپ سوچیں گے تو ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو اللہ نے چاہ مدد ملنا شروع ہو جائے گی. اور بیسیکلی میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, واللہ میں صحیح بتاتا ہوں, یہ میں آپ کو اپنی پریکٹس بتا رہا ہوں. میری اور آپ کی کوئی ہوشیاری نہیں ہے, ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. ہم ایک قدم بڑھتے ہیں نا, اللہ کی رحمت 10 قدم ساتھ آتی ہے. ایسی رحمت آتی ہے, ایسی غیبی مدد آتی ہے. ہم نے بس نیت کرنی ہوتی ہے. آپ اللہ سے دعا کرو, اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ نوکری لے لے, یہ کام لے لے, باقی یہ کام ہو جانا ہے. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ابھی نہیں ہے اس لائن میں میرے ساتھ, ابھی سن رہے ہوں گے مجھے. یوگینڈا میں, آئی واز ان یوگینڈا, میں تھوڑی انگلش اس لیے بول رہا ہوں کہ سم آف بردرز آف ساؤتھ افریقہ ود می ناؤ. We was in Uganda and brothers from Uganda told me that we want to build a masjid over here. ہمیں مسجد بنانی ہے اور یہاں مسجدوں کی بہت شارٹیج ہے. We already have plots, ہمارے پاس پلاٹس ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا لسٹ بناؤ کتنی مسجدیں بنانی ہیں. میں نے سوچنے لگا یار یوگینڈا آئیں کچھ تو کر کے جائیں. $25,000 کی میں نے کہا مسجد بنائیں, اس کے پیکج بنائیں اور ہم شخصیات کو کریں گے. میں نے 2-4 شخصیات کو ادھر سے میسج کیا کہ میں یوگینڈا آیا ہوا ہوں, آئی ایم ان یوگینڈا اینڈ ان افریقہ وی آر ورکنگ ٹو مچ اینڈ وی نیڈ ٹو بلڈ اے مسجد اوور ہیئر, سو پلیز ہیلپ, اینڈ انشاءاللہ ود ان 25,000 ایزی ٹو میک اے مسجد لائک دیٹ. میں اس طرح 2-4 میسیجز کیے, کوئی رپلائی نہیں آیا. انہوں نے ابھی لسٹ بنانا شروع کی تھی. مجھے پاکستان سے میسج آیا ہماری مدرسۃ المدینہ آن لائن مجلس کی طرف سے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ کہتے ہیں میرے گرینڈ فادر مسجد بنانا چاہتے ہیں, ان کے پاس 10,000 پاؤنڈ ہے, وہ عبدالحبیب بھائی سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے یوگینڈا سے, میں نے کہا جلدی نمبر دو, میں نے یوگینڈا سے ان کو میسج کیا. میں نے کہا آئی ایم ان افریقہ, اور آپ پتہ چلا مسجد بنانا چاہتے ہیں. کہا ہم نے 10,000 پاؤنڈ جمع کیے ہیں, ہم کو مسجد بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں کوشش کریں اس کو 20,000 پاؤنڈ کر دیں تاکہ یہاں ایک اچھی مسجد بن جائے گی, بڑی ضرورت ہے افریقہ میں. 2-4-5 منٹ میں نے بات کی, اللہ ان کو خوش رکھے. وہ کہتے ہیں مجھے 1 دن دے دیں, میں اپنی بچیوں سے بات کرتا ہوں. سیکنڈ ڈے میں یوگینڈا میں ہی تھا, ان کا میسج آیا کہ میں نے 20,000 پاؤنڈ پورے کر لیے. میں نے دونوں یوگینڈا والوں کو UK والوں کو ملایا, اکاؤنٹ نمبر بھیجا, الحمدللہ پیسے بھی آج کچھ ٹرانسفر ہو گئے ہیں اور مسجد بننا شروع. میں نے کیا کیا, میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, واللہ میں نے کچھ نہیں کیا, نیت کی, اللہ نے مددگار بھیجا نا. جسٹ یو, آپ قدم بڑھائیے, اچھی انٹینشن کیجئے, اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی. بیکاز آپ کا کاز نوبل ہے, آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے. گھبرائیے نہیں, ڈریے نہیں. ہمارے خرچے بہت بڑے ہیں مگر ہماری شورا کو گھبراہٹ نہیں ہے. آج 26,000 اجیر کے 6.25 ارب اگر سیلری بنتی ہے, میں آج دعا کرتا ہوں, آپ آمین کہیے, کہ انشاءاللہ اللہ کرے ہمارے 1,26,000 امپلائی ہو جائیں. کوئی غم نہیں, کیونکہ جب 1,26,000, if we have 126,000 employees, تو ذرا امیجن کریں ہماری مسجدیں کتنی ہو گئی ہوں گی, ہمارے جامعہ کتنے ہو گئے ہوں گے, ہمارے مدرسے کتنے ہو گئے ہوں گے. تو ہم نہیں ہیں, کام تو بڑھانا ہے, لیکن کام بڑھانا ہے تو ڈونیشن بھی بڑھانا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, برکت نصیب فرمائے. فی امان اللہ. میری کوئی بات بری لگی ہو کسی بھی اسلامی بھائی کو تو